بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو صرف خبروں کا مجموعہ نہیں۔ ایک طرف عمران خان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، ڈاکٹروں نے طبی معائنے کے بعد صحت مند قرار دیا اور چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ انہیں اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ تو یہ ساری کہانی کیا ہے؟ دوسری طرف امریکہ نے ایران کے خلاف صرف فوجی نہیں بلکہ معاشی محاذ بھی مزید سخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کی خبر کی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو سپریم کورٹ کے حکم پر اڈیالہ جیل سے اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ رات گئے انہیں طبی معائنے کے لیے ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں ماہرین امراض چشم، امراض قلب اور فزیشین سمیت ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان کا معائنہ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق ڈاکٹروں نے عمران خان کو طبی طور پر صحت مند قرار دیا اور اس کے بعد انہیں جمعے کی صبح تقریباً 5 بجے سخت سیکیورٹی میں دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہاسپٹل منتقلی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عمران خان کو مستقل طور پر ہاسپٹل میں داخل کر لیا جائے۔ سپریم کورٹ نے طبی معائنے اور علاج کے لیے منتقلی کا حکم دیا تھا، جبکہ حکومت کی جانب سے بعد میں یہ موقف سامنے آیا کہ طبی معائنہ مکمل ہونے کے بعد انہیں واپس جیل منتقل کر دیا گیا۔ لیکن سیاسی طور پر یہ معاملہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ عمران خان کی صحت، ان کی جیل میں موجودگی اور ان کے خاندان اور پارٹی کو ملاقاتوں کے حوالے سے ہر خبر پاکستان کی سیاست میں فوری طور پر بڑا رد عمل پیدا کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اصل سوال یہ ہوگا، کیا عمران خان کی صحت سے متعلق معاملہ اب ختم ہو گیا ہے یا سیاسی اور قانونی محاذ پر اس کے مزید اثرات سامنے آئیں گے؟ اب آتے ہیں ایک عالمی دھماکے کی طرف۔ امریکہ کی ایران کے خلاف اقتصادی جنگ کے حوالے سے ناظرین، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کا معاملہ صرف میزائل، جنگی جہازوں اور آبنائے ہرمز تک محدود ہے، تو شاید اصل تصویر اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف معاشی دباؤ کو ایک نئے مرحلے میں داخل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق واشنگٹن ایران پر تاریخ کی سخت ترین پابندیوں میں سے ایک نافذ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک اور کمپنیوں کو بھی ثانوی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ انتہائی اہم تبدیلی ہے، کیونکہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ایران کو سزا دو، بلکہ پیغام یہ ہے کہ اگر ایران کے ساتھ کاروبار کریں گے تو آپ بھی قیمت ادا کریں گے۔ رائٹرز کے مطابق ایران کے بڑے تجارتی شراکت داروں میں چین، ترکی، عراق، عمان، پاکستان اور بھارت سمیت کئی ممالک شامل ہیں، اگرچہ ہر ملک کے ایران کے ساتھ تعلقات اور تجارت کی نوعیت مختلف ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ ایک طرف امریکہ ایران پر دباؤ ڈالے اور دوسری طرف ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک کو بھی پابندیوں کی دھمکی دے، تو یہ معاملہ صرف امریکہ بمقابلہ ایران نہیں رہے گا۔ یہ بن سکتا ہے امریکہ بمقابلہ ایران پلس ایران کے تجارتی شراکت دار، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پاکستان، چائنا اور بہت سارے ممالک کے لیے ایک انتہائی حساس معاملہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ پاکستان ایران کا ہمسایہ ہے، پاکستان کی ایران کے ساتھ سرحد ہے، تجارت ہے، توانائی کے امکانات ہیں، سرحدی مارکیٹس ہیں اور مستقبل میں دو طرفہ تجارت بڑھانے کی خواہش بھی موجود ہے۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان اور ایران نے دو طرفہ تجارت کو مستقبل میں تقریباً $10 ارب تک بڑھانے کا ہدف رکھا ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان بڑی مقدار میں تجارت غیر رسمی ذرائع سے بھی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ کہ اگر امریکہ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والوں کے خلاف واقعی ثانوی پابندیاں نافذ کرتا ہے تو پاکستان کے لیے کیا راستہ بچے گا؟ یہاں پاکستان کو انتہائی متوازن سفارتکاری کی ضرورت ہوگی۔ ایک طرف امریکہ کے ساتھ پاکستان کے معاشی اور سیکیورٹی تعلقات ہیں، دوسری طرف ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور تیسری طرف چین، خلیجی ممالک اور پورا خطہ اس بحران سے متاثر ہو سکتا ہے۔
لہٰذا پاکستان کے لیے بہترین حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کسی بھی طاقت کے بلاک میں شامل ہو، نہ اپنے قومی مفادات کو قربان کرے اور نہ ہی کسی ایسے اقدام کا حصہ بنے جو پاکستان کو نئی پابندیوں کے خطرے میں ڈال دے۔ اور اب آتے ہیں امریکہ کے بحری بیڑے کی طرف۔ امریکی بحریہ کا طیارہ بردار جہاز USS جارج واشنگٹن مشرق وسطیٰ پہنچ گیا۔ یہ جہاز USS ابراہم لنکن کی جگہ لے رہا ہے، جو طویل عرصے سے خطے میں تعینات تھا اور جس کے حوالے سے بہت ساری چہمے گوئیاں بھی سامنے آ رہی تھی۔ یہ محض ایک معمول کی بحری تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن موجودہ حالات میں اس کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ ایران کے خلاف معاشی دباؤ بڑھا رہا ہے، دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں امریکی بحری بیڑے کی موجودگی برقرار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ واشنگٹن ایران کے خلاف پریشر، پابندیاں اور بحری طاقت تینوں کو ایک ساتھ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال ہے، کیا معاشی دباؤ ایران کو مذاکرات پر مجبور کرے گا یا ایران مزید سخت رد عمل دے گا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ طویل پابندیاں ہمیشہ فوری سیاسی شکست کا باعث نہیں بنتی، اور ایران تقریباً پچھلی 5 دہائیوں سے مختلف نوعیت کی پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ اس لیے اگر واشنگٹن سمجھتا ہے کہ صرف معاشی دباؤ سے تہران فوراً جھک جائے گا تو یہ ایک بہت بڑا جوا۔ ناظرین، اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات کے دوران ایک انتہائی اور بہت واضح پیغام دیا۔ بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ لیکن اس بیان کا دوسرا حصہ بھی بہت اہم۔ فیلڈ مارشل نے بلوچستان کے نوجوانوں کی صلاحیتوں اور مواقع، صوبے کی قدرتی دولت اور عوامی مرکزیت پر مبنی ترقی کی ضرورت پر بہت زور دیا۔ یعنی پیغام صرف سیکیورٹی کا نہیں تھا، پیغام یہ بھی ہے کہ بلوچستان کا مستقبل صرف آپریشنز نہیں بلکہ امن، ترقی، بہتر حکمرانی، روزگار اور نوجوانوں کے مواقع سے جڑا ہوا ہے۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے، کیونکہ اگر بلوچستان پاکستان کے معاشی ترقی کا انجن بنتا ہے تو وہاں صرف سڑکیں اور منصوبے کافی نہیں، ضروری ہے کہ عام بلوچ نوجوان کو محسوس ہو کہ اس کا مستقبل بھی پاکستان کی ترقی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ریاست، سیاست، معیشت اور سیکیورٹی کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب بلاول بھٹو زرداری، ان کے گزشتہ بیان پر سیاسی اور عوامی سطح پر سوالات اٹھے، جس میں انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے الفاظ کا غلط چناؤ ہوا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کا مقصد قوم پرستوں کو دہشت گرد کہنا نہیں بلکہ دہشت گردی میں ملوث علیحدگی پسند اور دہشت گرد گروہوں کا حوالہ دینا تھا۔ یہ وضاحت اس لیے اہم ہے کیونکہ بلوچستان جیسے حساس مسئلے میں الفاظ بھی پالیسی بن جاتے ہیں۔ ایک غلط جملہ پورے سیاسی بیانیے کو متاثر کرتا ہے۔ بلوچستان کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بنیادی فرق ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، پرامن سیاسی مطالبات اپنی جگہ، اور مسلح دہشت گردی اپنی جگہ۔ ان تینوں کو ایک ہی خانے میں ڈالنا مسئلے کو حل نہیں کرتا بلکہ مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اب ذرا پوری تصویر کو دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں عمران خان دوبارہ اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں۔ بلوچستان میں ریاستی بیانیہ امن، ترقی اور قومی یکجہتی پر زور دے رہا ہے۔ بلاول بھٹو اپنے الفاظ کی وضاحت کر رہے ہیں اور عالمی سطح پر امریکہ ایران کے خلاف معاشی دباؤ کو نئی سطح پر لے کے جا رہا ہے۔ ساتھ ہی امریکی طیارہ بردار جہاز مشرق وسطیٰ میں اپنی پوزیشن سنبھال چکا ہے، یعنی آنے والے دنوں میں بہت سارے محاذ انتہائی اہم ہوں گے۔ پاکستان کی داخلی سیاست، بلوچستان کی سیکیورٹی اور ترقی، اور امریکہ ایران کشیدگی، اور ان تینوں کا تعلق پاکستان کی معیشت اور خارجہ پالیسی سے۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر شاید عمران خان کی جیل واپسی یا جارج واشنگٹن کی مشرق وسطیٰ میں آمد نہ ہو۔
اصل بڑی خبر یہ ہے کہ دنیا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جہاں جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جا رہی، اب جنگ معیشت میں بھی ہے، تجارت میں بھی ہے، پابندیوں میں بھی ہے، سفارتکاری میں بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر بیانیے کی جنگ بھی ہے۔ پاکستان کے لیے سبق بڑا واضح ہے، ہمیں داخلی طور پر سیاسی استحکام چاہیے، بلوچستان میں امن کے ساتھ حقیقی ترقی چاہیے، خارجہ پالیسی میں ایسا توازن چاہیے جو پاکستان کے قومی مفاد کو سب سے اوپر رکھے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو موجودہ عالمی بحران میں ایک متوازن مگر مضبوط خارجہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے تو کامنٹ میں ایک لفظ ضرور لکھیں: پاکستان فرسٹ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے فوکس وتھ تصدق گیلانی یعنی اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس ہماری تجزیے، تبصرے اور کریڈیبل انفارمیشن ٹائملی پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔